جی السلام علیکم۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ انڈیا کے لوگ اتنے سادہ اور اتنے سمپل، اب ہم انہیں جاہل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے زی نیوز پر ایک ڈی این اے کے نام سے، یعنی ڈیلی نیوز اینڈ انالیسس، یہ پروگرام آتا ہے۔ اس میں ایسی لاجانی قسم کی باتیں کی گئی ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں کی جائیں، خیر پاکستان میں بھی ان کے بھائی تو بہت ہیں نا، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ہسٹری بہت لمبی ہے، لیکن اتنی فضول باتیں بھی خیر ہمارے میڈیا میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے جناب کیسی کیسی سٹوری گھڑی۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو انڈیا میں پرائم منسٹر کے اسکالرشپ پر یا سرکار کے پیسوں پر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کرکٹ میچ ہوا اس پر انہوں نے ٹویٹس کی اور انہوں نے پاکستان کے حق میں باتیں کی۔ تو پھر جو ہے وہ جو ان کے ساتھی دوسرے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے یہ کمپلین کی کہ یہ انڈیا کے یعنی ہارنے پر خوش ہیں اور پاکستان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو چیک کیا جائے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو ڈی این اے کے ہوسٹ ہیں وہ جناب اتنے وہ اپنے آپ کو سفسٹیکیٹڈ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ان اسٹوڈنٹ کو جب ان سے سوال جواب کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو انڈیا سے نہیں ہے، کشمیر ان کا وطن ہے اور ایک طرح سے وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ جناب آپ کا جتنا وہ پروگرام ہے اگر اس کو دیکھا جائے اور کوئی پڑھا لکھا انڈین دیکھے، شاید آپ لیکن ان پڑھ انڈین بھی ویسے اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے جتنے آپ نے ان کو سمجھ لیا۔ ہم آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دکھ ہو رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ میڈیا میں بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ غیر ضروری بھی ہے اور لاجانی بھی ہے اور بے معنی بھی ہے۔ پھر یہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ جو ہے وہ نعرے مارتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جب پولیس ان 3 یا 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرتی ہے۔ تو اب آپ یہ گرفتاری کا سارا معاملہ اٹھا کے اور یہ باتیں بتا کے کہ یہ تو سرکار کے پیسے سے پڑھتے ہیں اور وہ پیسہ وہ ہوتا ہے جو عام انڈین دیتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ یعنی اپنے جیب خرچ کے طور پر یا اپنے مینٹیننس کے لیے الگ سے بھی ملتا ہے پورے سال میں، تو کوئی 800 8 ہزار روپیہ ان کو مہینے کے اعتبار سے ملتا ہے۔ انڈیا میں یہ اماؤنٹ جو ہے وہ کوئی بری نہیں ہے، پاکستان میں اس کے اگر 16 ہزار بنتے ہیں تو پاکستان میں تو اس کا کچھ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی چلیں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں۔ آپ کی ساری بات پر یقین بھی کر لیا جائے تو پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اتنے زور و شور سے ہی کہا کہ یہ لوگ سرکار کے پیسے پر پڑھتے ہیں، یعنی انڈین گورنمنٹ کے پیسے پر پڑھتے ہیں اور یہ انڈیا کے وفادار نہیں ہیں۔ تو جناب آپ کس کے خلاف کیس ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خلاف ہی کیس ثابت کر چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ آپ کے ملک کے شہری اپنے آپ کو نہیں مانتے، تو آپ کسی کو زبردستی تو نہیں منوا سکتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ گنگا جمنا کے ساحل پر رہتے ہو جب تک کہ وہ ماننے کو ہی تیار نہ ہو۔ آپ کیسے منوا سکتے ہیں ان سے؟ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، تو آپ ان کے دل میں اپنے لیے نفرت کے جذبات کریٹ کر کے اور دھکے دے کے اور پولیس کے ہاتھوں ان کو پٹوا کے اپنے لیے محبت تو برداشت کیا ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاں ان میں قوت برداشت کو مزید بڑھا سکتے ہو، کیونکہ جو لوگ ایک دفعہ کسی چیز کے خلاف اٹھ جائیں، چاہے وہ اپنی کرکٹ ٹیم کے خلاف ہی کیوں نہ اٹھے ہوں، جیسے کہ آپ کے انڈیا میں بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس پر ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ پاکستان میں آج یہ چل رہا ہے کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے بغیر کھیلے واپس گئی تھی تو ان کو انڈیا نے ٹپ دی تھی کہ آپ کو سیکیورٹی خطرہ ہے، تو وہ انڈیا کے اس ٹپ پر یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اب جب T20 میں میچ کا وقت آیا تو پاکستان نے انڈیا کے تو لتے لے لیے۔ یہ ورلڈ کپ میں پہلا میچ ہے جو پاکستان نے
انڈیا سے چھینا ہے، تو بتایا کہ تم نے غلط ٹپ دی تھی، اب اس کو بھگتو۔ پھر اگلا میچ پاکستان نے جب کھیلا نیوزی لینڈ کے ساتھ تو ان سے کہا کہ تم کیوں گئے تھے، یہ لطیفہ چل رہا ہے نا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو انڈیا، انہوں نے کہا نہیں انڈیا کو تو بعد میں دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں انگلینڈ نے بھی کہا تھا کہ تو انگلینڈ کو بھی دیکھیں گے، پہلے تو تم ہو نا ذرا، تمہاری تو طبیعت درست کیجیے۔ تو کیا ہوا، نیوزی لینڈ والے ہار گئے، اور اس برے طریقے سے ہارے کہ ان کو شدید غصہ چڑھ گیا، تو انہوں نے آج انڈیا کی وہ پھنٹی لگائی ہے کہ سارے انڈیا میں سارے انڈین اپنی ہی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو جو انہوں نے 151 کا ٹارگٹ دیا تھا نا، تو وہ ان کو نظر آ گئی تھی ISI۔ تو یہ لطیفے پاکستان میں بہت چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ انڈیا جو ہے ورلڈ کپ سے آج گھر کو پدھار جائیں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ ان کے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ نیوزی لینڈ سے بہت بری طرح یعنی مار کھا چکے ہیں، اب وہ کیسے چلیں گے۔ تو چلتے ہیں واپس ان کے DNA کی طرف۔ DNA میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ یعنی ان کشمیریوں کو گرفتار کر کے پھر وہاں کے کے ایک پترکار جن کو وہ بولتے ہیں، وہ وہاں اس کالج میں تشریف لے گئے اور اس کے مین گیٹ پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ تو سرکار کے پیسوں سے کھاتے ہیں، سرکار کے پیسوں سے کرتے ہیں، اس لیے یہ انڈیا کے جو ہے وہ وفادار نہیں۔ او بھائی، جو آپ کو کشمیر سے پانی بہہ کے انڈیا میں آ رہا ہے، اور جو آپ اپنے بجلی بھی پیدا کرتے ہو اور ساتھ میں اپنی فصلوں کو بھی سیراب کرتے ہو، اگر اس میں سے آپ نے کشمیر کے 4 لوگوں کو یا 4000 لوگوں کو اسکالرشپ دے دیا، تو آپ نے کون سا ایسا ان پر احسان کیا، ان کے گلیشیئر کا پانی آپ کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ بقایا سب چیزیں تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، جو ٹورزم سے آپ پیسے کماتے ہو، جو ان پر آپ ظلم اور جبر کر کے اپنا تسلط قائم رکھے ہوئے ہو، اور اپنی مسلسل جو ہے وہ اکانومی اور اپنی جمہوریت اور اس طرح کے جتنے بھی آپ نے شوشے دنیا میں چھوڑے ہوئے آپ اس کی بات کرتے رہتے ہو نا۔ تو کشمیری 4000 بھی کیا ہے، 4 لاکھ بھی اگر اسکالرشپ پر انڈیا میں پڑھ رہے ہوں تو ان کو بے عزت کر کے باہر نکالو گے تو اپنے خلاف ہی کیس ثابت کرو گے۔ ہماری آپ سے بنتی ہے، ہمیں پتہ ہے بنتی کے معنی ہوتے ہیں ریکویسٹ ہندی زبان میں، تو آپ ہمارے دشمن ہو، آپ ہمارے پڑوسی بھی ہو، تو ہمیں آپ کی زبان تو آنی چاہیے نا۔ تو چلے ہم نے جو تھوڑی بہت سیکھ لی ہے، ہماری آپ سے بنتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف نعرے لگاتا ہے، وہ بھی کشمیر کا ہے، تو آپ اسے اور پیار دیجیے، اس کی اور حفاظت کیجیے، اس کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پیش آئیے، تو وہ شاید آپ کی اس محبت سے، آپ کے اس جذبے سے آپ کے قریب تر ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کا ڈنگر کھوتا بیہیویئر رہا ان کے ساتھ، یعنی غیر انسانی، کیونکہ ڈنگر اور کھوتا بیہیویئر تو غیر انسانی بیہیویئر ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کے بیج بوئیں گے تو پیار کی فصل کبھی نہیں کاٹ سکیں گے۔ ہم تو آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ پیار اور محبت کے بیج بو رہے ہیں اور بونا چاہتے ہیں، لیکن اب جو بونے ہوں ان کو کیسے کچھ سمجھا سکتا ہے۔ اب DNA کے جو ہوسٹ ہیں وہ ایک اچھے بھلے گڈ لوکنگ انسان ہیں، سمجھدار بھی لگتے ہیں، کوئی پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر ایک نعمان صدیقی نام سے ایسی سٹوری سنائی، قسم خدا کی، مجھے تو ویسے لگے جیسے ہمارے یہاں یہ تھڑوں پر نہیں، یہ گلی محلوں میں کونوں میں جو بیٹھتے ہیں لوگ، وہ سٹوریاں سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نعمان صدیقی نے ایک جناب ٹویٹ کر دیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے متعلق تھی، کہ انہوں نے کہیں کیب کسی ایپ کے ذریعے بک کی، تو آگے سے ٹیکسی ڈرائیور کو جب پتہ چلا کہ یہ نعمان صدیقی تو مسلمان ہے، تو اس نے کہا کہ تم انڈیا میں کیوں رہتے ہو، اس طرح کی سٹوری ہے، میں اس سٹوری کو کیا ریپیٹ کروں، ان کے وہ آج 3-4 دن پہلے کی ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر جب انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی نعمان صدیقی نے، کہ ڈرائیور نے ان سے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ تم مسلمان انڈیا سے چلے کیوں نہیں جاتے ہو، تو جناب ہندو لوگ جو تھے انڈیا کے، وہ تو نعمان صدیقی کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے پولیس کو کمپلین کی، یعنی دہلی پولیس کو بھی کمپلین کی اور UP کی پولیس کو بھی کمپلین کی،
کہ جی یہ نعمان صدیقی، تو اس نے اپنے ٹویٹر جو ہے ہینڈل ہی ڈیلیٹ کر دی ڈر کے مارے۔ اب جو ہے وہ یہاں سے اس کی تلاش جاری ہے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو جناب یہ کہانی تو ایسے ہی ہے کہ میں کسی مسلمان اپنے دوست کے بارے میں بنا دوں کہ اس نے جناب پاکستان میں یہ کیا، اور پھر میں اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں اور کہوں یہ تو کسی سکھ نے کیا ہے، یہ کسی ہندو نے کیا، تو نام کسی ہندو یا سکھ کا لکھ دوں، تو میں تو ان کو بدنام کر رہا ہوں۔ تو پریکٹیکلی معذرت، یہ جتنی سٹوری آپ نے نعمان صدیقی کی بنائی ہے، یہ آپ کی کسی ہندو کی بھی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، اس نے یہ ایسا ذکر کیا ہو، پھر ایسا کیا ہو، پھر ہائپ کریٹ کی ہو۔ تو یہ ساری اور پھر اس سٹوری کا میڈیا پر، یعنی آپ کا اچھا والا چینل ہے زی نیوز، اور پھر اس پر آپ اس طرح کی سٹوری جو ہے وہ کر کے مسلسل آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس میں بھی یہی تھا کہ جی اس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا اظہار ایک ہندو ڈرائیور کرتا ہے، مسلمان سر کہتا ہے تم انڈیا چھوڑ کیوں نہیں جاتے؟ تو یعنی یہ سٹوری بھی کوئی، آپ انڈیا کو تو کہیں سرو نہیں کر رہے، نہ آپ اپنی جو ہے وہ آر ایس ایس کو کہیں سرو کر رہے ہیں، بلکہ آپ ان کی بدنامی کے ہی باعث بن رہے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کے بارے میں اتنا بدگمان ہوں، ورنہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں باہر یعنی آؤٹ سائڈ انڈیا جب کبھی انڈین سے انٹریکشن ہوا، چاہے کہیں بھی ہو، مجھے وہ اچھا ہی لگے، اور یقین جانیں، اور میں نے ان کو انڈیا سے محبت کرنے والا، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں میرے پڑوس والے کمرے میں ہوٹل میں کچھ یعنی بہت پتلے پتلے اور تھوڑے بلیک کمپلیکشن کے لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے، تو میں ان کو دیکھ کے پہچان گیا، میں نے کہا یہ لگتے تو سب کانٹیننٹ کی، لیکن اب کیا پتہ یہ ہمارے جو ہے وہ تھر کے علاقے کے ہوں یا یہ انڈیا کے کسی ایریا کے ہوں، لیکن لگتے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی۔ تو کیونکہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے تو صاف ظاہر وہاں مسلمان ہی جاتے ہیں اور تو کوئی نہیں جاتا، تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا، مجھے کہا کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ پاکستان سے ہیں۔ میں کہا آپ جب اردو بولنی شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی پاکستان سے ہی ہیں؟ کہتے نہیں ہم پاکستان سے نہیں ہیں، ہم اردو نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ہندی اور اردو میں تھوڑا سا فرق ہے، تو ہم جو ہے وہ انڈیا سے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے تم آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک سے ہیں، اللہ کرے کہ کبھی ہمارے ایسے حالات ہوں کہ ہم جو ہے وہ آپ سے آمنے سامنے آپ کے ملک میں یا آپ ہمارے ملک میں ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ملیں، یہ کچھ ایسے حالات ہونے چاہیے، کیونکہ ایک اچھا جیسچر تبھی ہو سکتا ہے نا جب آپ کے پڑوس کے کمرے میں کوئی دوسرا شخص رہ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری بھی یہی خواہش ہے، لیکن سیاست کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شاید ایسا چل رہا ہے، تو ہم نے ان سے اس پر ایگری کی۔ ساتھ میں ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے شاپرز میں بند کی، تو میں نے کہا یہ بہت ساری چیزیں آپ ساتھ میں لے کر آئیں۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا کے جو لوگ ہیں نا وہ انڈیا سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم باہر کا کھانا یعنی کسی دوسرے ملک میں کھانا ہم نہیں کھاتے، ہمیں اپنے ملک کا کھانا پسند ہے، تو ہم جو چیزیں خود کھاتے ہیں وہ ہم ساتھ لے آئیں۔ تو میں نے کہا ایسی کون سی چیز ہے جو آپ وہاں سے لے آئیں یہاں نہیں ملتی؟ کہتے نہیں ہمیں دراصل اپنی ملک کی چیزیں کھانے کا زیادہ ہے، ہم باہر کی چیزیں پر پیسے ضائع نہیں کرتے کیونکہ انڈیا کا فارن ایکسچینج ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیے وہ مسلمان تھے، وہ مکہ میں تھے، لیکن ان کی سوچ ایسی تھی، اور یہ میں آپ کو پوری اپنی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمان یا وہ گروپ آف پیپل جو میرے نیکسٹ ڈور روم میں رہ رہے تھے، یہ ان کی سوچ تھی، اور اس میں سے کسی ایک نے اتنا سا بھی نیگیٹو جو ہے وہ ورڈ نہیں بولا۔ تو جب آپ اپنا میڈیا لے کے، اپنا مائک لے کے، اپنا جو ہے وہ کیمرہ لے کے، اور اتنا بڑا آپ کے اینکر جو ہے نا اپنا لے کے سوجا ہوا تھوبڑا یعنی ان کے منہ پر جو ہے نا وہ ایک نفرت اور ایک غصے کے سے تاثرات ہیں، تو جب وہ جا کے وہاں پر لوگوں کے اگینسٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ان کو تو اسکالرشپ انڈیا سے ملتا ہے، یہ مسلمان یہاں پہ رہتا ہے، یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ ہندو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا وہ انڈیا چھوڑ کیوں نہیں جاتے ہو، تو ہماری تو بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ بھائی آپ ان کہانیوں کو خود ہوا دے رہے، تو اگر کہیں آپ کو خرابی نظر آتی ہے تو اس پر پیار محبت سے ان لوگوں سے پیش آ جاؤ اور اس امن اور آشتی کو آگے بڑھاؤ، تو شاید اس سے ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔
لیکن مجھے لگتا ہے یہ ڈی این اے کے جو ہوسٹ ہیں ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو جناب ایسے ایسے کر کے نا لڑا دو. تو یہ لڑانے والے ہیں, یہ جوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ ان کو توفیق دے, بھگوان ان کو توفیق دے کہ یہ لوگوں کو جوڑنے والی بات کریں, لوگوں کو وکھرے وکھرے الگ الگ کرنے کی باتیں نہ کریں. پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پڑوس کی جو ہے نا وہ دیوار ہی پٹ دو, یا پڑوس کے گھر میں جو ہے نا روز پتھر ہی مارتے رہو. کبھی مسکرا کے بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ مسکرا کر بھی دیکھو, تو یہ بھی ایک تحفہ ہے اور یہ بھی ایک صدقہ ہے. اس سے بھی انسانیت میں بہتری پیدا ہوتی ہے. تو مسکرا کے ایسے دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. نفرت کے بیج مت بوئیے. ان کشمیری بچوں کو جن کو آپ نے گرفتار کیا, ان سے محبت کیجیے, ان کو واپس لے آئیے. کیا پتہ ان کی آنے والی نسل آپ کے حق میں ہی کو بات کرنی شروع کر دے. تو میرا کام تھا آپ سے گزارش کرنا. شاید اگر میری طرف سے کوئی غلط بات بیچ میں نکل گئی ہو تو میں اس کی معافی بھی آپ سے چاہتا ہوں. تو نمشکار, ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.